کبھی کبھار اللہ تمہارا دل توڑ دیتا ہے، سزا کے طور پر نہیں بلکہ تمہاری رہنمائی کے لیے، کیونکہ کبھی کبھار ہم ان چیزوں سے محبت کرنے لگتے ہیں جو آگے جا کر ہمیں مسلسل تکلیف دینے والی ہوتی ہیں۔ اصل میں یہ وہ چیزیں یا وہ انسان ہوتے ہیں جن پر ہم اللہ سے زیادہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی، اور جب ہم مکمل ٹوٹ جاتے ہیں اور ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتے ہیں تو خالی ہاتھوں میں اپنی کجیوں کو سمیٹ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ پاک پروردگار ہمیں ایسے سمیٹتا ہے جیسے ہم ٹوٹے ہی نہیں۔ جب تم اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہو اور اپنی نیند قربان کر کے اس سے ملاقات کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہو تو وہ تم سے پہلے ملاقات کی اس جگہ موجود ہوتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ انتظام کرو اس شکر کے صلے کا اور تیار رکھو کن فیکون کا تحفہ۔ پھر فرشتے پوچھنے لگتے ہیں، یا اللہ، آج ایسا کون سا مہمان آ رہا ہے؟ تو اللہ رشک کرتا ہے اس جواب پہ اور فرماتا ہے، میرا ایک بندہ تھک گیا ہے سو وہ آج مجھ سے ملنے آ رہا ہے، مجھ سے صلح کرنے آ رہا ہے، میری رضا میں راضی ہونے آ رہا ہے، سننے اور سنانے کے لیے آ رہا ہے۔ یاد رکھو تمہارے رب کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، وہ تو بس ایک اشارہ دیتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ وہ ایک حکم دیتا ہے اور چاند سورج بن جاتا ہے، وہ ایک حکم دیتا ہے اور بادل کا ہر حصہ بارش بن کر برسنے لگتا ہے۔ وہ ایک حکم دیتا ہے اور خزاں کے سبھی پتے ٹوٹ کر زمین پر گر جاتے ہیں، اور وہ ایک ہی حکم سے اس بے جان باغ کو بہار کے موسم سے بھر دیتا ہے۔ یہی اس کی عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن نہیں لگتا، وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے پھر اپنا پتہ دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے بلکہ جب اسے تم پہ بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے تاکہ تم اس کی جانب کھنچے چلے جاؤ۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔